اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یا ان کا مذاق کرنا، تمسخر کرنا، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ایمان والا کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، عمل کیا اس پر۔ لیکن آج بہت سے لوگ بھول گئے، یاد دلاؤ تو ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی نیکی یاد دلائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا اتنا کہ بہت زیادہ جی بھر کے برائی کر لی، پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ آیتوں کو جھٹلانے لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان سے خالی ہو گئے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس دنیا ہی ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں، تو سنو، اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا۔ جس رب نے پہلے بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور اسی کی طرف پھرو گے، اسی کی طرف جاؤ گے، کہیں اور جا سکتے نہیں۔ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، جھک جاؤ اس کے آگے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ بہت پیارا ہے، وہ پیار ہی پیار ہے، اس سے پیار کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، تو بیڑا اونچی گئیے گا پار ہو جائے گا۔ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے ہنسی اڑائی، کیا انجام ہوا؟ گستاخی، بے ادبی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے شاید یہ بات پہلے سنائی ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی اور سے سنی دیکھی ہوئی بات۔ نمازی شخص تھا، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، تاجر تھا اور بہت امیر تھا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، مسجد جا رہا تھا، راستے میں کسی سے قرآن شریف کا کوئی کاغذ کیچڑ میں اس کو نظر آیا گرا ہوا۔ دیکھا اس نے، اس پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ گیا کہ میں اس وقت جوتی نکالوں گا، کیچڑ میں پاؤں خراب ہوگا، مجھے مشکل ہوگی، پرواہ نہیں کی اور پاؤں تلے رکھ کے گزر گیا۔ مسجد میں چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا تھا، سیڑھیوں پہ پھسل گیا، ٹانگ پر ایسی کھچاؤ آ گیا، اس کو اتنی تکلیف کہ برداشت نہیں ہو رہی۔ ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر حیران کہ ہو کیا گیا ہے، کہیں سے ہڈی ٹوٹی بھی نہیں ہے، لیکن ایسی کھچ گئی ہے کہ وہ بینڈ بھی نہیں ہو رہی ہے، اس میں حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے باہر گئے علاج کے لیے،
کوئی فائدہ، اونچی صدقے پہ صدقہ، توبہ پہ توبہ، ساری دولت لگانے کو تیار ہے کہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو رہی۔ سنا آپ نے ہمارے سامنے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچروں کے ڈبوں میں دیکھا، لوگ ورقے ڈال دیتے، پرواہ نہیں کرتے۔ بازار والے اسی میں پکوڑے بیچ دیتے ہیں، جلد سازی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بے ادبی کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں سے تمسخر کرنا، نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ارے قرآن میں کوئی نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قرآن کا کسی طرح بھی، اللہ کے حکم کا، اس کی آیت کا کسی طرح مذاق کرنا آپ کو تباہ کر دے گا۔ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، مگر انکار کریں گے یا تمسخر کریں گے تو پھر کوئی بچت ہو سکتی اونچی نہیں۔ ادب والوں کو ہی مرتبے ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، شان ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ امید ہے ماہ رمضان میں آئے گا۔ اللہ تعالی کا مقدس مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر کہ ہمیں ایک بار پھر رمضان ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کا ایک مقدس مہمان ماہ رمضان آنے والا، جس میں نفلوں کا ثواب، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 70 درجے زیادہ ہو جاتا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا آگ سے آزادی کا ہے۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 1 درہم خرچ کرنے پر 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں 1 رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو کسی روزہ دار کا روزہ بھلے ایک کھجور سے کھلوائے، اس کو بہت ثواب، روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حضور نے شوق دلایا کہ اس کا استقبال کیا جائے، اس مہینے کا۔ شیطان قید ہو جائے گا، مسجدیں بھر جائیں گی۔ آج آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں لوگ آخر میں آ رہے ہیں، رمضان میں ذرا پہلے آئیں گے۔ حالانکہ مسجدیں بھی 12 مہینے رہتی ہیں، نماز بھی 12 مہینے رہتی ہے، مگر شیطان قید ہو جائے گا تو کچھ لوگ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں۔ مہنگائی ہے، کوشش کیجئے گا دوسروں کے لیے جو آسانی آپ کر سکیں، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ جو مہربانی کر سکیں آپ، اللہ تعالی توفیق دے۔ کیونکہ یہ شہر مواسات، شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، مواسات کا مطلب ہمدردی کا مہینہ۔
ایک دوسرے سے بھلائی کا مہینہ اللہ تعالی خیر سے عطا فرمائے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں مسلسل تفسیر کا بیان نہیں ہوتا، یہ یہاں سے آگے تفسیر کا بیان انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا۔ پہلا جمعہ ماہ رمضان کا روزے رمضان کے فضائل مسائل بتائے جاتے ہیں۔ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو دوسرے جمعے کو زکوٰۃ کے موضوع پر بیان کرتا ہوں۔ تیسرا جمعہ غزوہ بدر، جنگ بدر، پھر اعتکاف شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس کے مسائل، اور چوتھا جمعہ جمعۃ الوداع ہوتا ہے، وہ آپ کا فرمائشی ہوتا ہے سلسلہ، آپ فرمائشیں کرتے ہیں، وہ پوری کرتا ہوں، وہ بیان کرتا ہوں۔ امید ہے یہ رمضان جو آئے گا اس میں 5 جمعے آئیں گے۔ اگر جمعے سے شروع ہوا تو اس میں 5 جمعے آئیں گے۔ تو پہلا جمعہ خاتون جنت کے یاد میں منائیں گے، دوسرا جمعہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی یاد میں منائیں گے، تیسرا جمعہ بدر اور حضرت عائشہ صدیقہ کی یاد میں منائیں گے، چوتھا جمعہ مولا علی کی یاد میں منائیں گے، اور جمعۃ الوداع آخری دن ہوگا 29 کو، وہ انشاءاللہ اس دن بیان ہوگا۔ یہاں تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد کوشش ہوتی ہے میری کہ تھوڑا سا ٹائم کچھ درس بیان کر دیتا ہوں، جتنے بھی منٹ مل جائیں گے، کبھی زیادہ ملتے ہیں کبھی کم، مگر ٹی وی والے چونکہ بہت زور لگاتے ہیں رمضان میں، تو یہاں تو 100-200 آدمی سنے گا، ٹی وی پہ جا کے بیان کروں گا تو لاکھوں سن لیں گے۔ تو 11 سے 12 بجے کا ٹائم ٹی وی 1 ان کو دیا ہے، رات کو 11 بجے سے 12 بجے تک وہاں پر لائیو براہ راست پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اور افطار ٹائم حافظ طاہر صاحب نعت خوان جو ہیں، انہوں نے جو چینل بنایا ہے اپنا، اس میں 5:15 سے 6:15 تک روزانہ تقریباً 15-20 روزے ان کے پاس، وہاں پر بھی پروگرام میں شامل ہوں گا۔ تراویح یہیں ادا کرتا ہوں اور درس ہوگا، بھلے مختصر ہو لیکن انشاءاللہ ہوگا۔ 8:30 بجے جماعت ہوتی ہے یہاں عشاء کی۔ خواتین قرآن سننے کے لیے اگر آنا چاہیں، گھروں میں سستی ہوتی ہے تو یہاں آ کے تراویح قرآن کی سماعت کے ساتھ کرنا چاہیں تو پردے کا انتظام موجود ہے۔ محلے والی تو قریب سے آ جائیں، دور سے آنے والی اکیلی عورت نہ آئے، آنا جانا محفوظ ہو، حفاظت ہو، بھائی شوہر والد کے ساتھ آئیں تو آ سکتی ہیں، باقی جمعوں میں تو انتظام ہوتا ہے۔ یہ ایئر کنڈیشن لگائے تھے کچھ عرصہ پہلے، آپ کو پتہ ہے وائرس جب پھیلا تھا کورونا کا، اس وقت ان کو استعمال نہیں کیا تھا، پچھلے سال استعمال کیا تھا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی توجہ نہ دی جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے گیس نکل جاتی ہے۔ تو وہ چیک کرائے ہیں تقریباً، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں 1,00,000-1.25 کا خرچہ آئے گا ان کو دوبارہ تازہ کرنے میں۔ تو میں نے کہا نمازیوں کی سہولت کے لیے تیار کریں، حالانکہ موسم ابھی اتنا گرم نہیں ہے رات میں، پھر بھی آپ کو آرام پہنچانے کے لیے انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے تو اے سی بھی، ایئر کنڈیشن بھی چلے گا۔ ہمارے امام صاحب سناتے ہیں تراویح، آپ ان سے سن رہے ہیں 2-3 سال سے پچھلے، تو وہی انشاءاللہ پڑھائیں گے، آپ لوگ اس میں شامل ہوں اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں ہوں۔ خیال رکھیے گا، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے رمضان کی، وہ اپنے وہی ان کے ہنگامے، وہی ان کے دھرنے، وہی ان کی حرکتیں، ایک طرف کہتے ہیں جیل بھرو، دوسری طرف خود گرفتاری نہیں دینی ہے، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہم نے پکڑ کے چھوڑنا ہے۔
آپس میں ان کی رسہ کشی میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، کتنا ماحول بگڑ رہا ہے، دنیا میں کتنی بدنامی ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ قانون کیا کیا بن رہے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے 5 روپے پٹرول پھر بڑھا دیا ہے، تاکہ پتہ ہے ان کو رمضان ہے تو لوگوں کی جیبوں سے اور نکالو۔ اللہ ان ظالم حکمرانوں کو دور کر دے۔ انہوں نے لوگوں کے چولہے بند کروا دیے ہیں۔ کوئی بھی جو پچھلے آئے تھے وہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے۔ اللہ کوئی ہمیں سچے حکمران عطا فرمائے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ حکمران بھی ایسے ہی آتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے نہیں بدلنا ہے تو پھر یہ تو ہم میں سے ہی جاتے ہیں نا۔ اور لوٹ مار ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان میں جو چیز بنتی ہے لوگ مزے لے کے کھاتے ہیں، تو پاکستان بھی رمضان میں بنا ہے تو مزے لے کے کھا رہے ہیں، سارے ہی کھا رہے ہیں۔ وہ کسی نے سوال کیا تھا وہ کون سی چیز ہے جس کو سب کھا رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی؟ اس نے کہا پاکستان، کہ سب کھا رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ بہت برے حالات ہیں، دین کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے حربے ہو رہے ہیں، کتنے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں پھر ہماری مسلمانی کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اس کو دوسروں کو بھی سناتے رہنا ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ کل مرید کے سے ٹیلی فون آیا تھا، وہاں ایک پیر صاحب تھے، پیر سید ملنگ حسین شاہ صاحب بخاری، اہل سنت کے، وہاں پر مجھے کل پتہ چلا کہ کل ان کا 40واں تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ 1952-53 میں تحریک ختم نبوت پہلی مرتبہ پاکستان بننے کے بعد یہ پہلی تحریک تھی۔ اس وقت ایک قادیانی شخص وزیر خارجہ تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ قادیانیت کو بھی یہاں پر کسی طرح رکھا جائے۔ علماء اہل سنت نے تحریک چلائی، والد صاحب نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا تھا اور گرفتار ہو گئے تھے، 10 مہینے جیل کاٹی تھی۔ میرے 2 بڑے بھائی 1 ہفتے میں انتقال کر گئے تھے، والد صاحب جیل میں تھے۔ اس وقت والد صاحب کے ساتھیوں میں سے جو والد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، جناب صوفی محمد حنیف صاحب اکاڑا میں، وہ اس وقت سے ساتھ، پھر بعد میں کراچی بھی آئے، یہاں بہت عرصہ رہے، ان کا تعلق بھی اکاڑا سے تھا، وہ انتقال کر گئے۔ 4 دن پہلے ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے ایک بیٹے پروفیسر شیخ عقیل احمد صاحب نے والد صاحب پر کراچی یونیورسٹی سے PhD کی ہے، جو کتاب کی صورت میں بھی چھپ گئی ہے۔ وہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئیں، یہیں جنازہ ہوا تھا، یہیں سویم بھی ہوا، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس صدمے پر ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ یہ